کہ آپ مدینہ تشریف لائے ہیں تو اس وقت مدینہ میں یہود کے بڑے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان تینوں قبائل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ فرمایا کہ ہم اس علاقے میں رہتے ہیں تو مل جل کر ہم رہیں گے، اختلاف پیدا نہیں کریں گے، ملک کی حفاظت کے لیے یکجان ہوں گے۔ مسلمانوں کو بھی حالات کا علم نہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، خندق کھودی گئی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، بھوک کا سما ہے، شدت کی سردی ہے، کمزور تھے یہ باقی سارے کے سارے کافر باہر سے چڑھے ہوئے ہیں، 2 طرف سے پہاڑ تھے، ایک طرف باغات تھے، دشمن لشکر ادھر سے نہیں آ سکتا تھا، ایک راستہ تھا جہاں سے آ سکتے تھے، اس طرف انہوں نے خندق بنا دی۔ اس حالت میں حضرت نعیم بن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، فرمایا اجازت ہے۔ یہ آ گئے یہود کے پاس، کہنے لگے تم مجھے جانتے ہو، میں نعیم بن مسعود بنو غطفان کا، میرا وڈیرا تمہارے اس وڈیرے کے ساتھ وہ اپنے ماحول بنایا۔ انہوں نے کہا جانتے ہیں آپ کو، کہا تم جانتے ہو تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ میرا قبیلہ بنو غطفان باہر سے آیا ہے، قریشی باہر سے آئے ہیں، یہ لڑ پڑے تو لڑ پڑے، وگرنہ اپنے سامان اٹھائیں گے واپس چلے جائیں گے، تم نے یہی رہنا ہے، پھر تم جانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانے، حالات بڑے کٹھن ہو جائیں گے، اگر تم لڑنا ہی چاہتے ہو تو پھر اس طرح کرو کہ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ رب العزت نے سبھی انسانوں کو پیدا کیا اور وہ لوگوں کی ذہنیت کو اور عادات کو سمجھتا ہے۔ یہود کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور ان کی خصلت یہ بیان کی کہ دنیا جہان کے مسلمانوں اور ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن، عداوت میں سب سے آگے بڑھنے والے وہ یہود ہیں۔ اللہ کریم نے ان یہودیوں کے بارے میں ایمان والوں کو مطلع فرما دیا کہ یہ سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ اسی لیے بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اس مسئلے میں بھی یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، اس مسئلے میں بھی آپ ان کے مخالف ہوں گے، اس مسئلے میں آپ ان کی بات نہیں مانیں گے، وہ انشاءاللہ ہم تدریجاً بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے دنیا کے سب سے عظیم شخص محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں نے کیا کیا کہ آپ مدینہ تشریف لائے ہیں تو اس وقت مدینہ میں یہود کے بڑے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان تینوں قبائل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ فرمایا کہ ہم اس علاقے میں رہتے ہیں تو مل جل کر ہم رہیں گے، اختلاف پیدا نہیں کریں گے، ملک کی حفاظت کے لیے یکجان ہوں گے۔ معاہدہ کر کے آپ نے ان لوگوں کو قریب کیا جو جانتے تھے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ پیارے پیغمبر کو نشانیوں کے اعتبار سے اس طرح پہچان رہے تھے، انہیں اتنی معرفت تھی، اللہ کہتے ہیں جس طرح ان کو پتہ تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری طرف منسوب ہے، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے اس طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ معاہدہ ہو گئے، مدینے میں اکٹھے رہیں گے، اختلاف پیدا نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے بنو قینقاع کے قبیلے نے، جو ان تینوں قبائل میں مضبوط تھا، پیشے کے اعتبار سے وہ سونار بھی تھے، لوہار بھی تھے، برتن سازی کرتے تھے، اموال کے لحاظ سے یہ باقی قبیلوں سے زیادہ مضبوط تھے، انہوں نے شرارتیں شروع کی۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر نصیحت کی، دیکھو ہم نے معاہدہ کیا ہے، مدینے میں امن رکھیں گے، تمہاری شرارتیں واضح ہو رہی ہیں، لہذا کچھ خیال کرو، بجائے اس کے کہ کہتے جی ہماری غلطی ہے ہم اس پر خیال رکھیں گے۔ انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا، یہ غزوہ بدر کے بعد کی بات ہے، انہوں نے کہا اے محمد ہمیں قریشی نہ سمجھنا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قریشی نہیں ہیں، وہ قریشی تھے جو میدان بدر میں شکست کھا کے بھاگ گئے، ہم وہ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھیں، صحابہ میں جذبات بھڑکے تھے، پر آپ نے ان کو کہا نہیں، حالات نہیں ہیں، ابھی ہم سروائیو کر رہے ہیں، ابھی ہمیں امن کی ضرورت ہے۔ نصیحت کر کے ان کو اور صبر کر کے ان کو جانے دیا۔ ابھی یہ حالات چل رہے تھے کہ بنو قینقاع کا جو سونار، اس کے پاس ایک مسلم خاتون کچھ لینے کے لیے گئی، تو ان پلیدوں نے مسلمان خاتون سے یہ مطالبہ کیا کہ تو اپنا چہرہ ننگا کر۔ اللہ نے کہا سب سے زیادہ مومنوں کے دشمن یہودی ہیں۔ اس عورت نے جب انکار کیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے شرارت کے طور پر اس مسلم خاتون کی چادر نیچے سے کسی لکڑی کے ساتھ باندھ دی۔ مسلمان خاتون کو پتہ نہیں چلا، جب اٹھنے لگی تو چادر اس طرح کھلی کہ چہرہ ننگا ہو گیا۔ تو اس وقت اس مسلمان خاتون نے آواز لگائی، واہ اسلاما، ہائے میرا اسلام، کہ میں مسلمان ہونے کی بنیاد پر میری عزت تھی، آج ان یہودیوں نے میری چادر مجھ سے چھین لی۔ اس نے اسلام کی پکار لگائی۔ ایک مسلمان آگے بڑھا، جس خبیث یہودی نے کیا تھا اس سے مکالمہ شروع ہوا، لڑائی شروع ہوئی، حتیٰ کہ اس مسلمان کے ہاتھوں وہ یہودی قتل ہوا۔ انہوں نے بھی مل کر اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ نتیجتاً کیا کہ اب اعلان اعلان جنگ ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے ان کے قلعے کا کے محاصرہ کیا، روایات مختلف ہیں، 15 دن تک ان کا محاصرہ کیا۔ تو آخر کار وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رعب ڈالا کہ ہم بدماش بڑے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا رعب دیا کہ آخر وہ اس بات پہ آ گئے کہ آپ ہم معاہدہ کرتے ہیں، جو آپ فیصلہ سنائیں ہم اس پہ راضی ہیں۔ جانتے یہ بھی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں پھر بھی کوئی نرمی اختیار کریں گے۔ تو یہ پہلا قبیلہ تھا جو اپنی شرارتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، اب تمہارا یہاں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور ان کی شرارتیں، وہ کعب بن اشرف یہودی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان کیا، من لی
بے کعب بن الاشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف کے مسئلے میں میری مدد کرے؟ تو محمد بن مسلمہ نے کہا یا رسول اللہ اترید قتلہ، آپ چاہتے ہیں اس کی گردن آپ کے ہاتھ پہ رکھ دیں؟ فرمایا اس کی حالت تو یہی ہے، وہ مسلمانوں کی عورتوں کی توہین میں اشعار کہلواتا، پیارے پیغمبر کی اہانت کرتا، اور آخر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو صحابہ نے مل کر اس کے اپنے محل کے اندر، اس کے اپنے قلعے کے اندر داخل ہو کر اس کی گردن کاٹی۔ آج بھی مدینہ منورہ میں اس کا قلعہ، اس کے نشانات باقی ہیں۔ مدینے اور خیبر کی سرحد پر بیٹھا ہوا ابو رافع یہودی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں اس طرح کی حجب کرتا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں کو بھیجا، انہوں نے فدائی کارروائی کی، اس کے قلعے کے اندر گھس کر 3 حملے کر کے، ایک دفعہ حملہ ہوا سمجھا کہ بچ گیا ہے، دوسری دفعہ حملہ کیا، آخر کار اس کو قتل کر کے جب تک اعلان نہیں ہوا کہ وہ قتل ہو گیا، مر گیا، تب تک صحابہ وہاں سے واپس نہیں آئے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی طرف جوڑنے والے، اسلام کی طرف بلانے والے جب محسوس کرتے ہیں کہ ایسے اجزاء ہو چکے ہیں کہ جن کا کٹنا لازمی ہے، کٹواتے تھے۔ دوسرا قبیلہ بنو نذیر، جن کا ابھی تک معاہدہ باقی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کلاب ایک قبیلہ تھا جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا۔ تو دوران جنگ کچھ قبائل نے صحابہ پر حملہ کیا، تو ایک صحابی جب واپس آ رہے تھے تو انہوں نے 2 بندوں کو دیکھا، محسوس کیا یہ اس قبیلے کے ہیں، غلطی سے بنو کلاب کے 2 بندے قتل کر دیے۔ معاہدے کے مطابق ان کی دیت اسلام نے دینی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تھی۔ سو بنو کلاب کے 2 بندوں کی دیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر بنو نذیر کے پاس آئے، دوسرے قبیلے کے پاس آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہم سے دیت لینے آئے ہیں تو ہم آپ کو دیت دیتے ہیں، آپ یہاں تشریف رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکان کی دیوار کے پاس بٹھا کر چلے گئے اور پیچھے سے منصوبہ بنایا کہ آج کیوں نہ ہو، پیارے پیغمبر ہیں، ساتھ ابو بکر ہیں، ساتھ عمر ہیں، ساتھ علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کیوں ایسا نہ ہو کہ آج ان کا خاتمہ کر دیں اور ان کے اوپر سے ایک چکی گرائیں۔ طے یہ ہوا کہ چکی کا ایک پارٹ پیارے پیغمبر پر گرایا جائے گا اور آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ وہ نبی جس کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، سچے نبی کو شہید کرنے کے لیے جب انہوں نے منصوبہ بنایا تو پیارے پیغمبر اچانک وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ صحابہ بھی پریشان ہے کہ دیت لینے آئے تھے، لیے بغیر اچانک اٹھ کے چلے گئے۔ تو فرمایا میرے پاس جبریل آیا ہے اور انہوں نے آ کے بتایا ہے کہ یہ منصوبہ بنا رہے ہیں ہماری شہادت کا، ہمیں شہید کرنے کا۔ تو آپ نے یہ پھر طے کیا کہ اب ان بنو نذیر کے اس قبیلے کو اس کا کوئی بندوبست کیا جائے گا، لہذا آپ نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ قلعہ اس طرح کا تھا کہ کھانے پینے کی چیزیں اندر ہیں، ضروریات کے بازار اندر ہیں، پانی اندر ہے، وہ ان کو باہر نکلنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ اس پر اللہ کریم نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیجزی الفاسقین۔ اللہ نے حکم دیا میرے نبی، یہ پلید یہودی جو اس طرح کے گندے منصوبے بناتے ہیں، ان کے باغات جو باہر کھڑے ان کو جلانا شروع کرو۔ جو پیارے پیغمبر نے ان کے باغات کو کاٹنے کا حکم دیا اور جلانے کا حکم دیا، دیکھا کہ ہماری معیشت برباد ہوتی ہے، تو پھر انہوں نے فوراً اعلان بھیجا کہ ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں۔ اس میں اہل خبرت کے لیے ایک پیغام ہے
کہ یہ یہودی عیسائی یا کفار ان کی کسی نہ کسی انداز میں جب معیشت پر ضرب آتی ہے تو یہ گھٹنوں پر آ جاتے ہیں۔ واقعہ بنو نذیر کا ہے، پیارے پیغمبر کے ہاتھوں جب ان کے باغات کٹنے لگے اور ان کے باغات کو جلایا جانے لگا تو وہ گھٹنوں پر آ گئے کہ ہماری معیشت برباد ہو رہی ہے، ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ آج یہی بات ہم مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، فلسطین میں غزہ میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور تمہارے ملکوں میں میک ڈونلڈ چل رہے ہیں، KFC ویسے چل رہا ہے، پیپسی کی تجارت ویسے ہے۔ میرا سوال یہاں یہ ہے کہ اگر ملک پاکستان نے ریاست اسرائیل کو قبول نہیں کیا تو اس کی مصنوعات پاکستان میں کس حیثیت سے بک رہی ہیں؟ یہ میرا سوال ہے حکومت سے۔ آپ کہتے ہیں ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، تو اس اسرائیل کی مصنوعات پاکستان میں کس حیثیت سے بک رہی ہیں؟ کوئی ہے ایسا مسلمان وہ کہے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ آج یہ ہو رہا ہے؟ میرے منہ میں جب میک ڈونلڈ کا برگر جا رہا ہو تو مجھے کسی مسلمان کی چیخ سنائی دیتی ہو۔ وہ معصوم سا 4-5 سال کا بچہ جو شہادت کے قریب ہے، بے ہوش ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس معصوم بچے بھی کسی نے آواز سنی جو کہتا ہے ٹھیک ہے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اس پر پکے رہتے ہیں کہ چیختے ہیں۔ آج 4-5 سال کے بچوں کی اگر یہ تربیت ہے تو میں اپنے بچوں کی تربیت کیا کر پایا؟ پیپسی نہیں پیوں گا تو مر جاؤں گا، کوک میرے گھر میں نہیں آئے گی تو کیا تباہی آ جائے گی؟ کٹ کیٹ کی اگر میرے بچے اگر چاکلیٹ نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک وہ تھا جو نیا نویلا مسلمان تھا، سمامہ بن اسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام نے اس کافر کو مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے، پیارے پیغمبر کو لالچ بھی دے رہا ہے کہ کچھ لینا تو لے لو، مارو گے تو پھر میرے بدلہ لینے والے اتنے لوگ موجود ہیں۔ آپ اس کی بات کو سنتے ہیں، 1 دن بھی 2 دن بھی، آخر اس کو چھوڑا۔ وہ جتنی دور سے بھاگ کر باہر گیا تھا اس سے زیادہ سپیڈ سے کلمہ پڑھنے کے لیے واپس آیا تھا۔ اس مسلمان نے کہا یا رسول اللہ، میں یمامہ کا رہنے والا، قریش کی ساری گندم یمامہ سے آتی ہے، عمرے پہ جا رہا ہوں، عمرے پہ جا رہا تھا، آپ کے صحابہ نے پکڑ لیا، کہا جیسے تو نے عمرے کی نیت کی تھی ویسے کرنے جا، عمرہ کرنے جا۔ اب وہاں گئے تو اعلان کیا کیا، واللہ لا تأتیکم حبۃ حنطۃ من الیمامۃ حتی یأذن فیہا رسول اللہ۔ اے مکہ کے سرداروں سن لو، آج کے بعد تم سے معاشی طور پر معیشت کے سارے معاہدے بائیکاٹ، ایک دانہ بھی یمامہ سے گندم کا مکے میں نہیں آئے گا جب تک پیارے پیغمبر کی مہر نہ لگی ہو۔ اللہ کی قسم، لا تأتیکم حبۃ حنطۃ من الیمامۃ حتی یأذن فیہا رسول اللہ۔ پیارے پیغمبر کی اذن اور اجازت ہوگی تو اس کے بعد یہاں کوئی دانہ آئے گا، مگر آج کے بعد میرا آپ سے سارا معاہدہ ختم، بائیکاٹ کرتا ہوں آپ سے۔ ہمیں ڈرایا جاتا ہے یہ کرو گے تو تمہاری معیشت برباد ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے سب سے بڑے دشمن تمہارے یہودی ہیں، رب کہتا ہے دشمن ہے، میں کہتا ہوں سجن اور یار ہیں۔ پیارے پیغمبر نے ضرب لگائی تھی ان کی معیشت پر، کہا کاٹو ان کے باغات، لگاؤ ان کو آگ۔ جب انہوں نے دیکھا معیشت جاتی ہے، میک ڈونلڈ کے ساتھ لوگوں نے چند گھنٹے بائیکاٹ کیا، پاکستان کے میک ڈونلڈ کے مالکان گھٹنوں پہ آ گئے، ہمارا کوئی تعلق نہیں اسرائیل کے ساتھ اور وہاں کے فوجیوں کو جو میک ڈونلڈ نے خوراک دی ہے، ہم تو یہاں ہیں، ہمارا برانڈ یہاں نہیں۔ یہاں تمہیں پتہ کر چلنا ہوگا کس کے ساتھ کھڑے ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو یا تم ان لوگوں کے ساتھ جو پیارے پیغمبر کے دشمن بن کے، دنیا کے سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے یہود۔ بنو نذیر نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، جو آپ فیصلہ کریں، ہمیں معاف کریں۔ پیارے پیغمبر نے ان کو 10 دنوں کا ٹائم دیا، جو کچھ یہاں سے اٹھا کے لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔
اپنے ہاتھوں سے قرآن نے نقشہ بیان کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کیا، چھتیں اکھاڑی ہیں، دیواریں گرائے جا رہے ہیں، برباد ہو کے یہاں سے نکلے۔ تیسرا قبیلہ بچا بنو قریظہ۔ پہلے دو قبیلوں کی حالتیں بھی دیکھ چکے، بعض پھر نہیں آئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر باہر سے دوسرے اسلام کے دشمن آئے ہیں، دشمنان اسلام باہر سے آئے ہیں، قریشی ہیں، بنو غطفان ہیں، باقی قبائل مل کے آئے ہیں۔ اندر سے ان پلیدوں نے، بنو قریظ کے ان خبیثوں نے اندر سے ان سے معاہدہ کیا، تم باہر سے مارو، ہم اندر سے ماریں گے۔ مسلمانوں کو بھی حالات کا علم نہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ خندق کھودی گئی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، بھوک کا سما ہے، شدت کی سردی ہے، کمزور تھے یہ، باقی سارے کے سارے کافر باہر سے چڑھے ہوئے ہیں۔ دو طرف سے پہاڑ تھے، ایک طرف باغات تھے، دشمن لشکر ادھر سے نہیں آ سکتا تھا، ایک راستہ تھا جہاں سے آ سکتے تھے، اس طرف انہوں نے خندق بنا دی۔ خواتین اور بچوں کے ساتھ ایک صحابی حضرت حسان کو پیارے پیغمبر نے چھوڑا، کوئی مسئلہ ہو تو حالات بتانا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے پیغمبر کی پھوپھی کہنے لگی، حسان یہ دیکھتے ہو یہ ایک یہودی یہاں سے گزر کے گیا ہے، ہمارے خیموں کے چکر لگا رہا ہے، لگتا ہے یہ پلید کو منصوبہ بنانے آ رہے ہیں، باہر سے جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، اندر سے یہ ہم پہ حملہ آور ہونے والے ہیں۔ مسلمانوں کی اس ماں نے کافروں کے اس منصوبے کو سمجھا، ایک دفعہ اس نے چکر لگایا، ریکی کر رہا تھا، دوسری دفعہ چکر لگانے آیا، ستون کا، خیمے کا جو ستون کا جو ڈنڈا ہوتا تھا وہی ڈنڈا لیا اور لا کے اس کے سر پر وہ مارا کہ اس کی گردن کاٹ دی۔ جب یہ یہودی یہاں سے مرا تو ادھر یہودیوں کو میسج گیا کہ وہاں انتظام مسلمانوں نے بچوں میں عورتوں میں پورے کیے، یہ جو ریکی کرنے گیا تھا یہ مر گیا تو بچے گا کوئی اور بھی نہیں، ادھر سے ادھر یہ روب آ گیا۔ اتنی دیر میں ہم کہتے ہیں یار میں اکیلا ہوں، میں کیا کر لوں گا، میں پیپسی چھوڑ دوں گا، میں میکڈونلڈ چھوڑ دوں گا، KFC کی طرف نہیں جاؤں گا، کوک فانٹا میرے گھر میں نہیں آئے گا، تو میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کے ذہن میں اخلاص ہوتا ہے تو کبھی ایک بندے کی وجہ سے اللہ اتنی برکتیں دیتا ہے کہ پوری امت کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو غطفان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور باہر قریشی اور بنو غطفان کے لوگ کھڑے ہیں جو مسلمانوں پر حملہ کرنے والے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نعیم بن مسعود بنو غطفان سے تعلق رکھنے والا، میں نیا مسلمان ہوں اور میرے آباء و اجداد کا یہود کے ساتھ تعلق موجود تھا، ان کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میرے قبیلے کو بھی ابھی میرے اسلام کا پتہ نہیں ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کوئی خدمت کروں۔ صحابہ منظر بیان کر رہے ہیں، باہر سے یہودی بنو معاہدہ کیے بیٹھے ہیں کہ تم باہر سے، قریشیوں تم باہر سے حملہ کرو، بنو غطفان کے لوگوں تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے حملہ کریں گے، دونوں طرف سے پیس کے رکھ دیں گے مسلمانوں کو، آج ان کا کانٹا ہی نکال دینا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اتنے پریشان تھے کہ آپ چت لیٹے ہوئے تھے، چہرے پر آپ نے کپڑا ڈالا تھا اور اضطراب کی حالت میں کبھی بیٹھ رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں، یہ حالت تھی۔ قرآن نے کہا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، آنکھیں پھٹ پتھرا چکی تھیں اور دل منہ کو آ چکے تھے، یہ حالت بنی ہوئی تھی۔ اس حالت میں حضرت نعیم بن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، فرمایا اجازت ہے۔ یہ آ گئے یہود کے پاس، کہنے لگے تم مجھے جانتے ہو، میں نعیم بن مسعود بنو غطفان کا، میرا وڈیرا تمہارے اس وڈیرے کے ساتھ وہ اپنے ماحول بنایا۔ انہوں نے کہا جانتے ہیں آپ کو؟ کہا تم جانتے ہو تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ میرا قبیلہ بنو غطفان باہر سے آیا ہے، قریشی باہر سے آئے ہیں، یہ لڑ پڑے تو لڑ پڑے وگرنہ اپنے وہ سامان اٹھائیں گے واپس چلے جائیں گے، تم نے یہی رہنا ہے، پھر تم جانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانے، حالات بڑے کٹھن ہو جائیں گے۔ اگر تم لڑنا ہی چاہتے ہو تو پھر اس طرح کرو کہ تم قریش سے یہ معاہدہ کرو کہ وہ کچھ بندے تمہارے پاس ضمانت کے طور پر یہاں رکھیں کہ کوئی مسئلہ ہو تو ہم پہ کوئی مسئلہ حملہ ہو تو اپنے ان لوگوں کو بچانے کے لیے قبیلے کے لوگ دوبارہ آئیں گے۔ کہنے لگے بات تو
بات میں دم ہے. یہاں سے بنو غطفان اور قریشیوں کے قبیلے کے پاس گئے. وہ جانتے یہ ہمارے قبیلے کا بندہ ہے. کہا تم جانتے ہو اندر کیا حالات چل رہے ہیں؟ یہود کو احساس ہو گیا ہے کہ ہم غلطی کرنے جا رہے ہیں، اور اس غلطی کے احساس میں اب وہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ کر کے تم سے بے وفائی کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ معاہدہ بنائے بیٹھے ہیں کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے تمہارے کچھ بندے لے کر وہ پیارے پیغمبر اور صحابہ کو دیں گے کہ دیکھیں ہم وفادار ہیں، یہ بندے آپ کو پکڑوا دیے ہیں. تو قریشیوں اور بنو غطفان نے سوچا اس بات کی تصدیق کے لیے کچھ کر لیں. انہوں نے یہ جمعے اور ہفتے کی رات تھی تو انہوں بنو غطفان نے اور قریش نے پیغام بھیجا یہود کی طرف کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ ہم ان پر حملہ کریں اور ان کو ختم کر دیں. تو انہوں نے کہا جی کل چونکہ ہفتہ ہے اور ہفتہ ہماری عبادت کا دن ہوتا ہے، اس میں ہم کچھ کام نہیں کریں گے، تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے، لیکن پہلے آپ اپنے کچھ بندے ہمیں ضمانت کے طور پر دیں. قریشیوں نے سوچا، بنو غطفان نے سوچا نعیم بن مسعود کی بات سچ ثابت ہوتی ہے، اندر سے ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ انہی کے ساتھ ہیں اور ہمارے بندے پکڑ کے دیں گے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے. ایک بندے کی اس کاوش اور محنت کے ساتھ ان اندر اور باہر کے لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی، اور اللہ کریم نے پھر آسمان سے فرشتے اتار کر اور برکتیں نازل کی، ہوا آندھی اس طرح نازل کی کہ ان کے خیمے بھی اکھڑ گئے، جانور بھاگ گئے، ہانڈیاں الٹ گئی، وہ ادھر بھاگیں اور یہ ادھر بھاگیں. اللہ کریم نے مسلمانوں کو اس بڑے آنے والے امتحان سے محفوظ کر لیا. دشمن بھاگ گئے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنا سامان حرب و ضرب اتارنے والے تھے کہ جبریل آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ یہ اپنے جسم سے زرہ اتار رہے ہیں اور میں اور میرے ساتھیوں فرشتوں نے ابھی تک نہیں اتارا، تو نکلیے. تو آپ نے کہا الی این، اب کہاں نکلنا ہے؟ فاشارہ نحو بنی قریظہ، اس نے بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا، اس طرف نکلنا ہے. یہ تیسرا قبیلہ درمیان میں منافقین نے کردار ادا کیا. بنو قینقاع سے لے کر بنو نذیر اور بنو قریظہ تینوں قبیلوں میں منافقین نے اپنا کردار پورا ادا کیا. وہ الگ سے چیپٹر ہے جو دلیل اس بات کی کہ جب مسلمانوں اور یہود کے درمیان کوئی تگڑی بات چل رہی ہوگی تو درمیان میں منافقین اپنا کردار ضرور ادا کریں گے، جو ڈر رہے ہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. اختصاراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اترے. کہا جی اب فیصلہ تم جس بندے سے کروانا چاہتے ہو اس کا نام پیش کرو. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا انہوں نے، یہ ہمارے قبیلے کے ہیں، ہمارے بڑے میں بڑا وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں، جو وہ فیصلہ کر دے تو قبول ہے. غزوہ خندق کے موقع پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پیارے صحابی کہ یہاں بازو کی رگ میں آ کے تیر لگا، خون بہ رہا تھا، اللہ سے دعا کی یا اللہ جب تک فیصلہ نہ ہو جائے، بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں، یا اللہ مجھے مہلت دے، زندگی دے. صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ وہ خون بہتی ہوئی رگ بند ہو گئی. اللہ نے فیصلہ ان سے کیا کروایا؟ یا رسول اللہ یہ اترے میرے فیصلے پر، جو میں فیصلہ کروں تمہیں قبول ہے؟ قبول ہے. مسلمانوں تمہیں قبول ہے؟ قبول ہے. کہا پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جتنے جوان لوگ ہیں سب کا قتل کیا جائے گا، بچوں اور عورتوں کو قیدی بنایا جائے گا، سارا مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں میں آئے گا. اب یہاں سوال ہے جو عموماً کیا جاتا ہے، ہٹلر نے بھی ایک بات کی تھی اور اس نے بھی کچھ پڑھ کے بات کی تھی. یہاں سوال یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی نوجوان تھے، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ چھوٹے بچوں کے بھی شلوار نیچے کر کے دیکھی جاتی تھی، جس کے زیر ناف بال آئے ہوتے تھے ان کو بڑوں میں شمار کر کے ادھر کیا جاتا تھا، جس کے نہیں آئے ان کو چھوٹوں میں شمار کیا. بڑے سارے کے سارے قتل کروائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی بھی بالغ چھوڑا نہیں. وجہ کیا تھی کہ اتنی پلید قوم ہے، دنیا کی بدترین مغضوب علیہم قوم ہے، اللہ کے باغی جو کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں، اللہ ہم سے مانگتا ہے، اللہ کنجوس ہے، اللہ ہمارے مال کا محتاج ہے. قرآن نے بیان کیا یہ یہودی اس طرح کے جملے بولتے تھے.
سارے ان کے بالغ قتل کروائے. اب بچوں کا کیا قصور ہے؟ بغاوت تو بڑوں نے کی. سوال پیدا ہوتا ہے نا، عورتوں کا کیا قصور ہے، بچوں کا کیا قصور ہے؟ یہ بچے اور عورتیں حصہ اور کردار ہوتے ہیں کسی قوم کا. جس نے ان میں سے دو ساتھی بنو قریظہ میں چھوڑے گئے، ان کی گردن نہیں کاٹی گئی، ان کو مسلمان شمار کیا گیا، ان کا مال نہیں لوٹا گیا، مال غنیمت نہیں بنایا گیا، کیونکہ وہ اچھی بات کرنے والے تھے، روکنے والے تھے. ثابت ہوا انہوں نے ٹھیک بات کی، پیارے پیغمبر نے ان کو الگ کیا. ان کا نہ مال لیا گیا ہے نہ ان کی جان لی گئی. اور جن لوگوں نے، جن خواتین اور جن بچوں نے خاموشی اختیار کی، یہ بھی انہی کے ساتھ شمار ہوئے. آخر وہ بچے قیدی بنائے گئے، مسلمانوں کے غلام بنے اور ان کی عورتیں لونڈیاں بنی. آج مسلمانوں نے کردار پیش کیا ہے کہ مسلمان خواتین آج یہودیوں کے بچوں کو سینے سے لگا کر پال رہی ہیں کہ ان بچوں کا قصور کیا ہے، پالیں گے ان کو. 80 سال کی جو خواتین آج رہا ہوئی ہیں، ان کے انٹرویو سنو، کیا کہتی ہیں، وہ مسلمانوں کا کردار کیا پیش کر رہی ہیں. اللہ کہتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، سب سے بڑے دشمن جو ہیں یہودی ہیں، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو مشرک ہیں. اور پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مشرک ہندو اور دنیا کا لعنتی اور مغضوب علیہم بندہ یہودی. آج ان کے ساتھ پینگے بڑھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، ہمسایوں کا خیال رکھا جائے گا، ان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں گے. اللہ کہتے ہیں تمہارے سب سے بڑے دشمن یہ، اور میں کہتا ہوں ان سے تعلقات بہتر کروں گا. اللہ تعالیٰ نے، کتاب و سنت نے جو کہا یہودیوں کی مخالفت کرو، اور کیوں کرو، انشاءاللہ اگلے خطبات میں ہم بیان کریں گے. اسلام نے ان کی کرتوتیں کیا بیان کی ہیں، کہاں کہاں میں حکم دیا، ان کے پیچھے نہیں جانا، ان کی بات نہیں ماننی، ان جیسے نہیں بننا، ان کی مخالفت تم پر فرض ہے. انشاءاللہ آئندہ خطبات میں وہ بیان کریں گے. سر دست صرف ہم کہتے ہیں فلسطین نہیں جا سکتے. اچھا نہیں جا سکتے تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جو مفت کا کام ہے وہ نہیں کر سکتے. ہر وہ چیز جس سے یہودی کو فائدہ ہوتا ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، ان تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، یہ بھی نہیں کر سکتے. تو پھر بتائیں اسلام کے کس رکھنے پر کھڑے ہم؟ تو قرآن نے کہہ دیا ہے، آگے بیان کریں گے، یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. کیوں نہ بنو، اس پہ الگ سے بات کریں گے. لیکن یہاں اللہ نے فرمایا دنیا کا سب سے بدترین دشمن مسلمانوں کا یہودی ہے، والذین اشرکوا، اور مشرک ہیں. اور مشرکوں میں مراد سب سے بڑے مشرک جو کروڑوں معبودوں کو پوجتے ہیں، وہ یہود کے بعد ہندو ہیں، اور اس وقت ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرب قیامت تم یہودیوں کو قتل کرو گے، یہاں تک کہ کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے بیٹھے گا، چھپے گا، پتھر کے پیچھے بیٹھے گا اور چھپے گا، تو وہ پتھر بولے گا یا عبداللہ یا مسلم ھذا یہودی ورائی فقتلہ، مسلمان میرے پیچھے یہودی بیٹھا ہے، اس کی آ کے گردن کاٹ. یعنی دنیا کی ہر چیز سمجھتی ہے کہ دنیا کا بدترین انسان یہ یہودی ہے، اور ہر چیز مسلمان کی مدد کرے گی اس وقت جب مسلمان یا مسلموں کے قابل ہو جائے گا. دور سے آتا ہوا پہچانا آ جائے کہ یہ مسلمان آ رہا ہے. فرمایا ایک درخت ہے جو نہیں بولے گا، انہا شجرۃ الیہود، یہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ نہیں بولے گا. غرقد، آپ گوگل پہ لکھیں غرقد، شجرۃ الغرقد یا غرقد کا درخت، تو آپ کے سامنے وہ آ جائے گا. اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسرائیل کے باغات، وہاں کے درخت پودے دیکھیں کون سے لگے ہوئے ہیں. انہوں نے اسرائیل میں یہی غرقد کا درخت لگایا ہے. یعنی اس یہودی کو یقین ہے مسلمانوں کے نبی نے جو کہا سچ ہے، جان بچانی ہے تو غرقد کا درخت لگاؤ تاکہ اس کے پیچھے چھپیں تو جان بچ جائے. ابھی ہندوستان سے راجستھان میں وہ معاہدہ کرنے جا رہا تھا اسرائیل کہ ہم تمہاری ساری بنجر زمین آباد کرتے ہیں، پر شرط یہ ہے غرقد کا درخت لگائیں گے. انہوں نے تحقیق کی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نبی نے، مسلمانوں کے نبی نے جو بات کی ہے وہ سچ ہے، پر آج مسلمان اپنے نبی کی بات کو سچ نہیں سمجھ رہا. کہ تم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليہود، قیامت نہیں آئے گی جب تک تم یہودیوں سے قتال نہ کرو، یہودیوں سے لڑائی نہ کرو. پھر مسلمان سے ڈر کر وہ چھپے گا تو وہ چیز بولے گی. کیا اس بات کا یقین آج مسلمان کو ہے؟ اسی کمزوری کی بنیاد پر مسلمان نیچے سے نیچے جا رہا ہے.
تو اپنے دشمن کو پہچاننا ہے اور اس دشمن کی کس کس خصلت سے اسلام نے ہمیں روکا ہے اور مخالفت کا حکم دیا ہے، آئندہ خطبات میں بیان کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے حقیقی دشمن کو سمجھ کر اسلام نے جو ہمیں حکم دیا وہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان اور دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور ہم سے جو ممکن مدد ہو اللہ وہ کرنے کی توفیق دے۔ وأقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔